وتعالى حتى أيضا قام بالإمامة والإمارة حبيبنا عقيل بن عمر بن حفيظ، ثم أخلفه حبيبنا محمد بن عقيل بن عمر بن حفيظ أطال الله بعمره وامتحن الله بطول حياته. Beliau mengatakan, alhamdulillah kita berada di sebuah masjid yang penuh keberkahan, yang didirikan dan ditaksis oleh orang-orang soleh. Para habaib mereka orang-orang soleh, di antara Habib Ahmad, Luar Ali Terus, dan terus di antara kakek beliau juga Al-Habib Hafid, dan diteruskan oleh anak cucunya sampai kepada sekarang penerus beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu kepada beliau. والحورية التي تعقد هذه الحورية سيد الشيخ الفخر أبي بكر بن سالم فخر العوالم، ومن أبنائه ما ذكر أيضا الحبيب محمد بن عمر الهيدروس معنا بعض مناقبه، وسيد الجد حبيب بن عبد الله، وحبيبنا عقيل بن عمر عليهم رحمة الله وطيب الله ثراهم. Dan beliau mengatakan bahwa alhamdulillah kita hadir di di haul daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga memperingati daripada haul Al-Habib Ahmad bin Umar, dan juga Al-Habib Hafid, dan juga Al-Habib Hakim. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan mereka semua. Amin. فهؤلاء الأضمار حينما نذكر بعض أخبارهم مما يربط الخلف بطريق السلف. Yang mana ketika kita mengingat, menyebut daripada sejarah-sejarah mereka akan menjadikan hubungan antara kita kepada leluhur kita. فسمعنا من كلمة الحبيب محمد بن عقيل حفظه الله وأطال الله بعمره حيثما أغرق من حضر طريقته ومناقبه من مضى من أهل الجد والاجتهاد والتشمير في العلم والعمل به. Kita dengar tadi Al-Habib Muhammad bin Ali bin Hafid menceritakan kepada kita, mengingatkan kepada kita daripada sejarah orang-orang saleh, manaqib orang-orang saleh dahulu, yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti daripada jejak mereka sedikit demi sedikit. فإن الحق عز وجل قد ذكر من اتبع آباءه الصالحين بإيمان، حيث قال ربنا الرحمن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، وفي قراءة صبرية ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Beliau mengatakan bahasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, siapa saja daripada anak cucu mereka orang-orang soleh yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan keimanan, maka apa? Maka dengan bermodalkan iman anak cucu mereka, maka kata Allah akan aku kumpulkan anak cucu mereka kepada mereka para leluhur-leluhurnya yang istimewa, dan mereka akan mendapatkan sesuai apa yang mereka kerjakan. والذي اتبعوا آثار آبائهم الصالحين كما ذكر الله عن سيد يوسف وسيدنا يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائية، أو سيدنا يعقوب عليه السلام واستبعت ملة آبائية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فاتباع الآباء وذكر الآباء الصلحاء منهج قرآني جاء به القرآن. Kita lihat para nabi-nabi terdahulu, ketika mereka memiliki anak-anak, dan anak-anak mereka mengatakan bahwa kami mengikuti daripada jejak kakek-kakek mereka, dan mereka ketika mengikuti daripada jejak-jejak mereka, jejak-jejak daripada orang tuanya, dengan iman, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya mengikuti daripada jejak-jejak mereka para solihin dan membaca sejarah mereka, ini adalah berdalilkan daripada Al-Qur'an Al-Karim. ولهذا حينما ذكر أولئكم الأغمار ذكر الحبيب علي بن محمد الحبشي في بعض قصائده وقال: أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأجداد مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حماد. Kita lihat Sayyidil Habib Ali Al-Habsyi ketika menceritakan mereka para salihin, mereka itu mengambil sanad, mengambil tariqah, mengambil jalan. Abun yatalaqa an abi, bapak mengambil jalan daripada ayahnya.
ayahnya mengambil dari ayahnya mengambil ke ayahnya kepada kakek-kakek mulia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولهذا يذكر عن كثير من هؤلاء الأقمار أن نسبهم سند، هو ينتسب إلى عالم وهو أيضا طالب علم ومعه نصيب من العلم، عن جده العالم، عن جد أبو جده أيضا الرجل العالم، بل بلغ رتبة في العلم والعمل والخوف والإخلاص والورع والصدق مع الله. وهذه السلسلة الذهبية التي يتلقى فيها عن أفاضل وأكابر علماء وصلح أهل البيت النبوي الطاهر من أب عن جده هكذا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat mereka para salihin ketika mereka mengambil sanad ilmu dari ayahnya. Bahwasanya sanad pengambilan ini bukan cuma sanad ilmu, tapi sanad nasab. Seorang anak mengambil nasab dari ayahnya bukan hanya nasab, akan tetapi ilmu. Nasab sebagai anak dan nasab sebagai ilmu kepada ayahnya kepada ayahnya, sampai mereka kepada derajat yang sangat tinggi, derajat yang sangat istimewa. Bukan hanya menjadi orang yang alim, orang yang mulia dari segi nasab, akan tetapi mereka mulia karena segi nasab dan juga ilmu yang diambil dari ayahnya, sehingga mereka mendapatkan kedudukan dan maqam yang sangat tinggi baru pengambilan ilmu dan nasab daripada ayahnya. هذا الفخر الذي يفتخر به أهل العلم. العلم فخر لأهله، كما يقول شيخ جعفر الصادق يخاطب بعض أبنائه: يا بني العلم الشريف وبي وبك أشرف، والجهل قبيح وبي وبك أقبح. أن يكون أحد من ينتسب للفضلاء والصلحاء والعلماء أن يتخلف عن دربهم وطريقهم فيسلك طريق الجهل أو الوقوع بطريق تخالف طريق آبائه الكرام. Beliau mengatakan bahasanya kita lihat kemuliaan yang mereka ambil, yaitu adalah kemuliaan daripada ilmu. Mereka nasabnya mulia, tapi mereka menyempurnakan kemuliaan nasab tersebut dengan sebuah ilmu. Sebagaimana disebutkan daripada Imam Ja'far Shadiq ketika mengatakan kepada salah satu anak cucu beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu lambang kemuliaan. Tapi jika ilmu tersebut ada kepadaku dan kepadamu wahai anakku, maka kita akan menjadi mulia di atas mulia. Oleh karena itu kita lihat mereka para salihin, mereka menyempurnakan kemuliaan ini bukan cuma dari segi nasab mereka, akan tetapi membungkusnya sebagai semakin sempurna dengan dengan kemuliaan daripada ilmu. Akan tetapi banyak sekali jika ada orang-orang yang mulia dari segi nasab, tapi mereka tidak memiliki ilmu, maka mereka akan tersingkirkan dari tempat-tempat yang kemuliaan. Kenapa? Karena mereka tertipu dengan nasabnya, tidak mengambil kesempurnaan kemuliaan dari segi ilmu agama. ولهذا نجد في هؤلاء الفضلاء الجد حبيب بن عبد الله عليه رضوان الله خلف ابنه سعد بن حبيب الذي جمع في أحد كتبه سند من أعظم الأسانيد، وهو كتاب منحة الإله بالاتصال ببعض أولياء، جمع شيوخه الذي أخذ عنهم من أنحاء العالم. سافر إلى الهند وأخذ عن علماء الهند، سافر إلى أفريقيا أخذ عن علماء أفريقيا، وسافر إلى شرق آسيا، في إندونيسيا، في ماليزيا، في سنغافورة، كل تلك البلدان كلما يصل إلى بلد يأخذ عن علمائها، ولكن ما أخذ إلا بعدما تربى وترعرع وأخذ العلم عن رجال حضرموت، عن مفتي الديار الحضرمية الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور صاحب كتاب بغية المسترشدين، وهي من أعظم مراجع فتاوى مذهب الإمام الشافعي. هذا الإمام قد أخذ هذه الطبقة في العلم، أخذ عن أكثر من 146 أو 44 شيخ. هذا الذي أثبتهم في كتاب منحة الإله. Allahumma shalli ala Muhammad. Malah kucing ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita lihat beliau mengatakan bahwasanya Al-Habib Habib pelopor daripada masjid ini. Beliau meninggalkan seorang anak yang bernama Al-Habib Salim bin Habib. Ini Al-Habib Salim bin Habib bukan cuma keturunan orang yang mulia, tapi beliau mengumpulkan daripada ilmu yang sangat istimewa. Bahkan beliau memiliki kitab yang bernama Minhatul Ilah,
yang terkumpul daripada sanad-sanad ulama yang ada di alam ini. Beliau pergi ke India, tidak pergi ke suatu tempat kecuali mereka mengambil sanad daripada ulama yang ada di India. Beliau pergi ke Afrika, tidak sampai di Afrika kecuali mereka cari di mana ada ulama, mereka ambil ilmunya. Beliau pergi ke Malaysia, beliau pergi ke Singapura, dimanapun tempat mereka berlaku kecuali diambil sanad oleh Al-Habib Salim ini sehingga terkumpul daripada guru-gurunya yang lebih daripada ratusan. Akan tetapi dan beliau juga pergi ke Mekah, mengambil sanad dari ulama Mekah. Beliau pergi ke Madinah, mengambil dari ulama Madinah. Akan tetapi pelajaran yang mahal dari ayah beliau Al-Habib Hafid tidak memberikan anak beliau Al-Habib Salim bin Hafid keluar ke tempat manapun kecuali setelah beliau merasa puas anaknya mendapatkan ilmu di negeri Hadramaut, pendidikan daripada ayahnya, mengambil sanad daripada Mufti Al-Hadrami, pengarang daripada kitab Bughyatul Mustahzidin Al-Habib Abdurrahman Mashhur. Baru setelah anaknya merasa hebat dan cukup bisa untuk mengembara, baru dilepas oleh Habib Salim sehingga beliau memanfaatkan sisa umur beliau untuk mengambil sanad-sanad kepada guru-gurunya yang sangat banyak sekali, ratusan lebih daripada guru daripada Habib Salim bin Habib. معنا أباه عليه رحمة الله الحبيب جاء إلى بندواسة يتردد ما بين حضرموت وبندواسة حتى تزوج على سمعنا في المناقب بنت الحبيب أحمد بن عمر المشهور عمر بن عمر الأيدروس، وبنته مشهورة تزوجها الجد حبيب فأولدها الجد سالم. الجد سالم من مواليد بندواسة، ولو عاش بها لكنا نحن من هنا من مواليد بندواسة، لكنه سافر حضرموت وترعرع هناك وعاد بعد ذلك إلى بندواسة بعد ما كبر وجاءه الأولاد وجلس سنتين أو ما يقارب منها، وتزوج في بندواسة وأولد بنتا وسماها على اسم أمه. الحبابة مشهورة عليه رحمة الله، توفت قبل 3 أو 4 سنوات. اسم مشهورة على اسم أمه، مشهورة بالحبيب أحمد بن عمر. ويذكر أيضا الحبيب عقيل بن عمر والد السيد الحبيب محمد، قال أنا درست عن الحبيب سالم في هذا المسجد، مسجد الأوابين، دروسا في الفقه، قرأت عليه كتاب الزبد بن رسلان، وإذا كتب الحبيب محمد كتاب فتح الرحمن الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وغيرها من الكتب، فقد أخذ عنه في أندونيسيا وتربى على يديه، وكفى ترجمة للحبيب حفيظ الحبيب سالم. هذه ترجمة، وكفى ترجمة للحبيب سالم الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وهو كما قال الحبيب محمد ليس يقول ليس الفتى من قال أبي وجدي، ولكن الفتى من قال أنا. فقد كان قد يكون آثار، لكن جدوا واجتهدوا، صار مفتيا للكريم ابن محمد بن سالم. فاهم؟ ترجمة apa sih kok dia? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lah kok ceramah TV ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat beliau mengatakan bahwasanya kakek saya Al-Habib Hafid, beliau Habib Hafid ketika beliau datang ke tempat ini, beliau menikah dengan putri daripada Habib Ahmad bin Umar Al-Idrus, yaitu Ababa Mashhuro. Kemudian lahir yang namanya Habib Salim. Beliau mengatakan, kemudian Habib Salim ini kembali ke Hadramaut. Beliau mengatakan, coba Kang Habib dia, Kang Habib Salim dia pandang tembina, engkau lahir di nak abek enteng jalan kiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia ada tambahan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau mengatakan bahwa kita lihat mereka, para salafun saleh, meninggalkan anak-anak yang soleh. Kemudian bukan hanya itu, mereka Habib Hafid orang yang mulia. Kemudian Habib Hafid punya anak Habib Salim. Habib Salim orang yang mulia, menerjemahkan daripada manaqib kakeknya. Kemudian Habib Salim memiliki putra Habib Muhammad. Habib Muhammad beliau membaca dan menjelaskan daripada manaqib Habib Salim. Ini yang dinamakan seorang pemuda. Ini loh orang laki. Orang laki, orang yang hebat itu bukan mengatakan wah tangkai, meniru. Jadi orang yang
hebat itu bukan mengatakan bahwa itu kakek paling kaya yang hebat, orang kakekku orang mulia. Tidak, orang yang hebat adalah bukan yang mengatakan itu kakekku, tapi orang yang hebat mengatakan ya engkau adalah orang yang hebat. Allahumma shalli ala Muhammad. وهكذا الحبيب محمد بلغ رتبة في العلم والعمل والصلاح والهم في الدعوة إلى الله حتى اختطف في حضرموت في ضمن في مرحلة الشمولية اللي تسمى المرحلة الشيوعية. وكان سيد الوالد في عنفوان شباب عمره 35 سنة. وأصغر أولاد سيد الجد محمد سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ كان عمره 9 سنوات لما اختطف والده. وجاءت 25 سنة شيوعية وإرادة الكفر والإلحاد والعياذ بالله، ولكن ببركة الجد حفيد والجد محمد سالم بن حفيد والجد محمد حفظ الله الذرية المباركة، لأن آبائهم لهم هم بالدين، فلم يدخلنا ولا سيد الوالد رحمة الله إلى مدارس الشيوعية فيدخل ابن عمر ولا أحد من أولاده، لأن المدارس جبت فيها الإلحاد، فبقي محافظا على تربية في البيت، كان يعمل لنا دروسا في البيت هذا سيد الوالد. وخلف والده ومن كان في طبقته في خدمة العلم والعمل والدعوة إلى الله في تريم، حتى صار كما كان أباه مفتي تريم، صار الوالد عليه رحمة الله مفتي تريم، وهو معلم الجيل الموجود اليوم. ما من طالب علم في تريم، أغلب طلبة العلم ممن يدرس في رباط تريم أو في كلية الشريعة أو في دار المصطفى، أغلبهم بل جلهم من طلبة سيد الوالد عليه رحمة الله، حيث أبى أن يخرج من حضرموت بعد الشدة لأجل أن يربي جيلا كاملا. فترجمتهم كان مفتي ابن مفتي ابن مفتي عالم ابن عالم ابن عالم، وخلف سيد الجد محمد بن سالم علم العالم سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله. واليوم من الحبيب عمر؟ عمر يجلجل صوته بالعالم في شرق الأرض وغربها، في عربها وعجميها، في أوروبا، في جميع دول العالم. فإن هذا هو الثبت الذي يثبت فيه الأبناء في طريق الآباء، الذي يكون وصفهم وصف التلقي والترقي والارتقاء في مقام الرجال. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat orang-orang terdahulu, mereka mendidik anak mereka, tidaklah mereka meninggal kecuali mereka menyiapkan anak-anak yang hebat, dan mereka mendidik anak-anak mereka sehingga mereka itu memiliki hubungan yang kuat dan mengikuti daripada jejak kakek-kakek mereka. Hebat, anaknya orang hebat, anaknya orang hebat. Kita lihat Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau di Hadramut, lahir daripada putra Al-Habib Salim. Habib Salim orang hebat, putra daripada Al-Habib Hafid. Semuanya silsilah emas, orang-orang yang hebat. Kita lihat Al-Habib Muhammad, ayah daripada Al-Habib Masyhur dan Habib Umar. Ketika di kota Tani, beliau orang yang semangat di dalam berdakwah, meneruskan daripada kakek beliau Al-Habib Salim dan Al-Habib Hafid, tanpa takut kepada siapapun. Sampai pada waktu itu Al-Habib Muhammad ketika ada Syuyu'i atau yang namanya komunis, ketika masuk ke negeri Hadramut, ketika itu melihat bahaya yang ada di dalam diri Al-Habib Muhammad, menyuarakan yang benar supaya masyarakat tidak mengikuti daripada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, sehingga diculiklah yang namanya Al-Habib Muhammad. Ingin mematikan daripada cahaya ilmu, ingin mematikan daripada cahaya kebenaran. Akan tetapi dengan diculiknya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, cahaya agama gak mati, cahaya ilmu gak mati. Pada saat itu abah daripada Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Ali Masyhur, pada saat itu masih umur 35 tahun. Dan putra Al-Habib Muhammad yang paling kecil pada saat itu, yaitu Al-Habib Umar, ketika itu umur 9 tahun, Sayyidil Habib Umar. Tidak berhenti, putra beliau Al-Habib Ali Masyhur dengan adanya penculikan abah gak menggetarkan sedikitpun melemahkan beliau untuk mengajarkan ilmu. Akan tetapi gak bisa ilmu disampaikan secara umum, disampaikan oleh Habib Ali Masyhur dari segi rumah ke rumah, pelajaran rumah. Habib Umar salah satu hasil daripada didikan kakak beliau, yaitu Al-Habib Ali Masyhur, yang langsung mengambil dari ayahnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita lihat kata beliau, tidak beliau Al-Habib Ali Masyhur adalah guru
pada masa itu yang sangat rata. Tidak ada guru yang ada di Darul Mustafa, ada riwayat Karim dan juga daripada ahbab semuanya kecuali mengambil ilmu pernah mengambil ilmu daripada Al-Habib Ali Al-Masyhur. Al-Habib Ali Al-Masyhur juga mencetak seorang adik yang bisa menggetarkan suaranya dari timur sampai barat, yaitu guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Arti kita lihat mereka, semangat mereka. Mufti, anaknya mufti, anaknya mufti. Mufti melahirkan mufti, melahirkan mufti, melahirkan mufti. فإذا أردنا أن ندرك معاني ما كانوا عليه أولئك الأدمار ليس فخرا ولا دعوة، إنما تاريخا. حينما نتذاكر في هذه الأعمال نسأل اليوم كما ذكر الشيخ محمد بن عقيل أنه كيف واقع حال أبنائنا اليوم في دائرة التربية والتعليم. Kita lihat kata beliau, ketika kita menceritakan kakek-kakek saya daripada Habib orang yang hebat, melahirkan anak putra beliau Habib Salim, melahirkan daripada Habib Muhammad, bukan untuk sombong-sombongan, bukan kita menceritakan ini untuk gaya-gayaan, tidak, akan tetapi sebagai pelajaran untuk orang-orang setelahnya. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita, mereka orang-orang soleh, soleh melahirkan soleh. Kita sekarang bagaimana pendidikan anak-anak kita? Itu pentingnya kita menerangkan daripada sejarah orang-orang soleh yang terdahulu. فإن سيدتنا مريم بنت عمران أم سيدنا عيسى عليه السلام لما جاءت بابنها تحمله إلى قومها فشمتها قومها بما رأوا منها وخاطبها بقولهم كما أخبر الله عز وجل بقوله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. هنا مسألة الابن الصالح يدافع عن أمه الصالحة، لكن قومها شمتوها. أمك لم تكن فاسدة امرأة سوء ولا أبوك امرأة سوء، من أين جبت الولد من غير زوج؟ ولكن برأها ابنها فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، أي أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذكر المولد وذكر الممات ذكره سيدنا عيسى في هذه الآية. Masya Allah. Beliau menceritakan tentang Sayyidatuna Maryam. Ketika beliau Allah berikan sebuah kemuliaan, seorang anak yang lahir tanpa seorang ayah. Kemudian Sayyidah Maryam ketika membawa daripada Nabi Allah Isa, kemudian dicemooh oleh kaum yang mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, kamu itu bukan anaknya orang hina, dan kau bukan perempuan yang hina. Bagaimana kau bisa nggak punya suami, punya anak? Bagaimana bisa seperti ini? Kemudian kata Siti Maryam, bagaimana aku mau menjelaskan? Gimana aku menjelaskan? Mau tanya anak ini juga masih kecil. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada bayi yang masih kecil untuk membela ibunya, mengatakan bahasanya aku ini Abdullah. Ini Abdullah, aku ini adalah hambanya Allah. Allah memberikan kepada aku sebuah kitab, dan Allah menjadikan aku seorang nabi, dan Allah memerintahkan kepada aku untuk selalu menjaga salat dan juga zakat dan keselamatan bagi aku ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan nanti. Kita lihat bagaimana menyebutkan daripada hari kelahiran dan juga hari kematiannya, maulidnya, lahirnya, dan juga kematiannya. هذا الأمر حينما نتساءل مع أبنائنا وبناتنا بل عموم أبناء المسلمين وشباب المسلمين بسرنا في زمان تفلتت فيه وسائل التربية. كان قديما يربي الشارع الذي تمر فيه، إن وجدك على مرحلة أو مظهر لا تليق بك يا ولد انتبه، أنت ابن من؟ فيصبح منك أن تفعل هذا الفعل فضلا عن المدرسة أو فضلا عن البيت يربي. اليوم صرنا في
زمان الانترنت والجوال. جزاه الله خير اخي حسن بن اسماعيل ذكر لكم تي في وفاة تي في. هذه وسيله وهذه طريقه لمن اراد ان يتفقه ان يتعلم ان يزداد من العلم وقل ربي زدني علما. هذا الفرس يعني ميدان يشارك فيه لمن اراد الخير. لكن لو تساءلنا مع الواقع مع عامه حال المسلمين اليوم مع هذه الجوالات. Kita lihat sekarang ini pendidikan kepada anak-anak muda ini kacau sekarang. Sulit untuk kita memberikan pendidikan kepada anak muda di zaman seperti ini. Kita lihat orang-orang terdahulu, pendidikan dulu itu nggak perlu di madrasah, nggak perlu di pesantren, di jalan pun akan menemukan seorang pendidik. Kita lihat anak-anak dulu, ketika di jalan melakukan hal yang mungkin nggak bagus atau mungkin ketawanya terlalu keras, maka akan ada satu orang mengatakan bahasanya, ya fulan, kenapa kau lakukan ini? Ini di jalan. Kau ini anaknya orang mulia, kau ini anaknya orang yang hebat, keluargamu ahli ilmu. Kau melakukan ini di tengah jalan. Pendidikan seperti ini bukan di madrasah, bukan di pesantren, ini di jalan. Terlebih-lebih lalu bagaimana pendidikan zaman dahulu di rumah-rumah mereka, di madrasah-madrasah mereka, di pondok-pondok mereka. Oleh karena itu, ini yang zaman sekarang sulit sekali. Penyakit yang sangat merata dan digandrungi oleh kaum muda, yaitu adalah internet, HP, YouTube, TikTok dan yang lainnya semua. Ini semua digandrungi oleh anak muda. Akan tetapi kata beliau, kita patut terima kasih kepada Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Beliau berusaha mewarnai pemuda dengan memberikan aplikasi dan juga ada TV, Al-Wafa TV dan juga aplikasi yang di dalamnya kalau kita download di situ ada ribuan penceramah, ada ratusan daripada ilmu, ada untuk anak-anak kecil daripada film-film kartun dan semuanya, cara masak. Tapi boleh bisa, kok ceramah dia bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau mengatakan ini salah satu cara yang diberikan oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar supaya apa? Supaya anak kita sedikit teralihkan daripada kegandrungan mereka kepada internet dan juga yang lain. وهذا الخير يدل عليه من هو من أهله، ولكن لابد نذكر الجانب الآخر وهو المصيبة، الشر الذي عليك به أعداد كبيرة من المسلمين اليوم إلا برحمة الله. فأصبح الكثير من شبابنا يسهرون على مواقع الإنترنت. الله أعلم متى يتصفح، قد ينظر إلى الأولياء كما قال وجه صالح ولي مغرب يقربه إلى الله، أو ينظر إلى الفاسقات والعاهرات والزانيات. وربما يطلع الفجر قبل الفجر التليفون من شدة الاتصال يطيح وينام. الله أكبر الله أكبر صلاة الفجر، هذا في النوم. عالم نوم tidur. الصلاة خير من النوم. Tidur khair min as-salat. Ada yang mulai rusak kita. المصيبة الأكبر تواصل، سموها هذه وسائل التواصل الاجتماعي، ما كان منها من الخير فهو خير ولكنه القليل، والواقع كما هو الخمر وإثمهما أكبر من نفعهما. فقد جاء على أعداء الإسلام سووا برنامج خاص بالتواصل الاجتماعي والتواصل ما بين النساء والرجال. لابد لشباب يتعرف على شابات، شاب على شابة، شابة على شباب. من هذه؟ تعرف صلة رحم، خالته وعمته ابنته أخوه بنت خاله، لا نسميها إيرفرين. إيرفرين هي تتعرف صح. من هذا؟ أبوك أخوك عمك؟ tidak. من؟ boyfriend. هذا مشروع خطير يدب في واقع هذه الأمة إن لم يستيقظ إليه الآباء ممن هم يحرصون على أبنائهم، وإلا وقع الكثير بعد هذا من التواصل التليفون، ألو ألو، فيديو كول، نظرة، ابتسامة، ابتسامة، senyum.
فكلام فموعد فلقاء يخرج إلى أين؟ إلى البحر، إلى الفندق، إلى أين؟ اجتمع مع من؟ أخيرا الزنا والعياذ بالله. يا الله نعوذ بالله يا الله ثم حمل من الزنا والعياذ بالله، وربما تكون مخطوبته كان قبل العقد يخرج يتمشى مع مخطوبته يزني بها، تحمل منه وهي قبل أن يعقد عليها فيحمله بابن زنا، يعقد بعد ذلك. ما حكم هذا الحمل عند الفقهاء؟ ابن الزنا لا حرمة له. من أين هذا؟ من التساهل وعدم التيقظ. فلنتنبه ولنكن على بينة من أمرنا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهم؟ عبد القادر فهم؟ Dia kalau ceramah TV lancang gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia mengatakan gimana? Bahwasanya orang kalau berbuat baik, kebaikan itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Tapi kita lihat yang mengajak kebaikan di zaman sekarang ini sangat amat sulit. Sulit sekali mencari orang sosok yang mau mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada anak-anak kita pendidikan sulit. Yang ada sekarang kita lihat kata berapa? Al Facebooku, wal TikToku, wal YouTubeku, wal video kalu. Kita lihat kata beliau, sekarang sampai ada dari mereka kita lihat kalau orang tua nggak cerdas di dalam mendidik, menjaga anak-anak laki mereka, anak-anak perempuan mereka, ada mereka sekarang anak-anak kalian difasilitasi, beri fasilitas, Pak. Dikasih fasilitas untuk apa? Sengoda, mobil kode, beda aplikasi. Jagahe, didugahi. Sabar nih aplikasi, boy dia masa masih ngode dari dua. Kemudian apa? Ketika mereka mulai satu dalam aplikasi, nggak pakai tanya ini dan itu enggak. Apa? Mulai di situ apa namanya kenalan, ukti, banbek. Iya dok, betul. Akhirnya mulai di situ kenalan, kemudian gua bersama, mulai ring. Aku sayang kamu, I love you. Baru nggak puas, nggak cukup. Setan nggak cukup di situ, langsung titik boleh sampai yang namanya al video call. I love you. Saya sudah tidur atau ini, nggak cukup itu, nggak cukup disibukkan aplikasi-aplikasi yang kotor. Di situ kata beliau, kalau anak-anak muda sekarang, ayo buka internet, buka aplikasi YouTube, apa mereka lihat? Pengajian, apa di gambar mereka ada apa namanya para kiai, para habaib, para orang-orang yang soleh, apa di situ benar tampil bengkak? Apa yang ada di HP anak-anak kita ini apa? Kita nggak cukup itu. Dari aplikasi itu mereka aplikasikan, mereka siapkan orang-orang untuk pacaran sehingga saling kenal, tidur dengan kekasihnya, apa namanya video call. Wah, ya tahu menghibur. Tidur video call adzan, kata beliau masih dalam keadaan tidur. Allahu Akbar, HP-nya nyala, dia dalam keadaan tidur. Tak cukup itu, harus ada janjian. Mana janjian? Ketemuan. Kata beliau ke hotel, mulai binanja, ntar ke jagungan. Kalau saudara Rahman, hotel larang setiap jagungan galak mesti. Ini kenapa? Ini pendidikan dari orang tua yang terlepas. Kurangnya orang tua mendidik anak, kurangnya orang tua itu dalam mendidik anak, sehingga akal anak-anak kita sekarang lebih nurut kepada boyfriend. Tahu boyfriend? Ya nyaman dia. Ketika mereka boleh lebih nurut kepada kekasihnya, meninggalkan daripada ibunya, main di belakang orang tuanya, sampai apa? Tak cukup zina, sampai hamil. Ketika hamil, itu kan dikawin betul. Dikawin, tapi di situ anak zina, tawaran zina, nggak ada terhormatnya. Kenapa? Karena kelakuan mereka yang melakukan hal tersebut sebelum halal, sehingga dibawa ke rumah sakit. Ini semua kenapa?
melahirkan dalam anak apa, menikahi, tapi anaknya anak yang haram, bukan nisbah kepada ayahnya. Oleh karena itu, ini karena kecerobohan orang tua di dalam mendidik, di dalam memperhatikan keseharian daripada anak gadisnya dan daripada pemuda-pemudanya. هذه أحوال عند الهاجرين وليست بخاصة ببلد دون آخر. انتشر الإنترنت في العالم، الوسائل انتشرت في العالم، والجوالات في كل إنسان. إنما كما قال رب العزة بل الإنسان على نفسه بصيرة وكل نفس بما كسبت رهينة. فلهذا ما يتعلق بهذه الوسائل إن لم يوجه فيها من ينصح بنصيحة وحرص تام إلا سينال من أقرب الناس إليه، ابنه، بنته، ابنه خرج مع صديقة وهي بنته وجدتها صديق وتعرفت عليه كفو غير كفو، صالح غير صالح. وذكرت في بعض المحاضرات قصة يذكرها سيدي ابن عمر حفظه الله في إحدى محاضراته ونذكرها بإيجاز، وهي أن أسرة كانت محافظة، أسرة طيبة ملتزمين، صلاة، صيام، واجبات، أدب. فتفاجأوا أن ابنتهم جاءها رجل غير كفء لها، رجل غربي فاسق فاجر ما يصلح أن يزوج ابنتهم، هي امرأة أسرة محافظة. قالوا لها أهلا لا نقبله. فإذا به قد ساومها وقد دغدغ عواطفها وقد تعب عليها أنه يحبها، فأخيرا باعت أهلها أبيها وأمها وأسرتها وهربت معه. ربما هذه القصة لم تكن في واحدة بل ربما أمثالها بالمئات. سافرت مع هذا الرجل وتزوجته كأنها في مكان آخر بلاد بعيدة. الرجل لعب عليها لما ولدت منه طفل وطفلين بدأ ينقلب عليها، يضحك عن غيرها، يضحك عليها. لا، ما هي بعتها هو باعها. اتصلت بأمها: الحقوني إني في حالة لا أكل لا شرب لا مكان لا أجد شيء، هذا الرجل قد تركني وأطفالي. فالأم تقول لابنتها: يا بني أنت التي بعتينا قبل أن تكوني في هذا الحال، لما هربت؟ ما السبب؟ لماذا تصرفت معه بهذا؟ قالت إن عمر كانت تحمل الجوال مع أمها تكلمها، فرمت بالجوال وقالت لها: هذا السبب. تواصل اجتماعي، تواصل معها، تعرف عليها، خدعها، أخيرا صارت ضحية. كم اليوم من وقائع أحوال في العالم، في اندونيسيا وفي آسيا وفي الشرق وفي الهند وفي الأزرق والعرب، من تفلت كثير من الأبناء عن آبائهم حتى لا يستطيعون أن يسيطروا عليهم، لأنهم تتفلتوا من خلف هذه الوسائل، فلم يستطيعوا أن يرجعوهم إلا من رحم الله. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau mengatakan, kita lihat kejadian bahaya daripada internet, bahaya daripada HP yang saya sebutkan tadi, bukan cuma di Bondowoso ini, bukan cuma di Jawa Timur ini penyakit rata. Penyakit ini rata di semua alam ini yang diberikan oleh orang-orang kafir untuk merusak masa depan pemuda dan pemudi. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang rusak, kecuri akalnya cuma gara-gara internet, cuma gara-gara HP. Bahkan kata beliau, musibah ini kalau nggak segera kita manfaatkan daripada kepintaran kita untuk mengarahkan anak-anak membuat baik daripada internet, mengarahkan kepada kebaikan, maka ketahuilah tidak akan jauh. Yang tertimpa bukan orang jauh, yang tertimpa adalah anak-anak kalian sendiri, orang-orang dekat kalian sendiri. Beliau mengatakan, saya akan ceritakan sebuah kisah yang pernah dibawakan oleh Habib Umar. Beliau mengatakan bahwasanya ada seorang wanita, anak perempuan, dia ini gara-gara HP, dia punya HP. Kemudian HP tersebut kurang pengawasan daripada ibunya. Si anak pinter, ketika ibunya nggak tahu internet, ibunya nggak tahu YouTube, nggak tahu TikTok, anak ini mengakali ibunya sehingga main di belakang ibunya. Di kamar sendirian kancing, bilang lagi pusing, bilang lagi ini, nggak taunya apa? Dia kenalan dengan orang laki. Ada kenal di buaya darat, bagaimana ada view, aku sayang kamu, bebek.
aku nggak bisa tidur. Akhirnya si anak perempuan ini karena menemukan orang yang bisa melunakkan hatinya. Bayangkan, padahal si lelaki ini dia nggak kenal si perempuan. Si perempuan nggak kenal kepada lelaki ini, cuma ucapannya manis. Dia cuma serigala yang berbulu domba. Kemudian apa? Sampai si anak laki ini datang untuk meminta si anak ini. Ketika dilihat sama orang tuanya si perempuan, loh, ini anak nakal. Ini nggak lucu untuk putriku. Ini mabuk. Sholatnya saya tanya ke orang nggak bagus. Nggak bisa. Anakku aku dede, aku pondokkan. Mau diminta orang kayak gini, sholatnya nggak bener. Anak yang nakal, anak yang fasik, kalau nggak bisa. Kemudian yang perempuan mengatakan, kalau ibu ayahku terima, engkau lah itu tangan kita ada. Gak punya hati aku sudah aku pokoknya sama dia. Mau dia mau bunuh diri di atas pohon cabe aku. Kalau tidak aku mau lari. Kalau nggak bisa, kamu harus tetap ini. Akhirnya apa? Si perempuan ini melarikan diri. Demi apa? Demi buaya darat dia, betul dia. Coba bayangkan, HP bisa menghipnotis si anak perempuan sampai lupa kepada siapa yang melahirkan, sampai berani meninggalkan orang yang mendidiknya mulai kecil sampai besar. Dulu ketika lari jarang nyaman dan mau datang anak laki kira di Praban, bunga desa, kembang desa, pajangan kedua jalan, sampai dia nggak nikah dengan abahnya, bukan ayahnya yang nikahkan, dia lari nikah di tengah jalan, diwakilkan kepada orang, nyari cara gimana caranya, pokoknya cinta harus bersatu. Jalan ketika masa muda di bunga desa. Kemudian ketika ketika sudah mulai punya anak satu, ada turun mesin sekali, mulai turun mesin juga le, berkena lambok bunga desa, setiap yang betul kembang jauh manjoan. Ketika perempuan ini badannya sudah begitu jelek, karena si laki niatnya nikah bukan karena nikah, ingin menikmati tubuh si wanita ini. Ketika badannya sudah berubah, badannya sudah mulai jelek, badannya sudah mulai kacau, maka apa? Si lelaki ini nyari perempuan yang lain. Kembang cuan, ini nyari kembang bisa boleh. Akhirnya dibuanglah, habis manis, sempat dibuang. Mereka kesingot. Akhirnya yang perempuan ini pun kepada ibu, mengatakan bahasanya, Bu, siapa ini? Aku, Bu. Anakmu, kamu nak, gimana? Iya Bu, engkau setelah di anak dua, engkau pobur tahambur Bu. Betul dah pandang laki Bu, selingkuh zina dengan yang lain. Aku sekarang Bu, nyari makan sulit, buat beli susu anakku sulit. Ibunya mengatakan, coba kau ingat nak, apa yang membuat kau lari dari ibumu yang melahirkan? Apa yang buat telingamu sampai gak dengar nasihat dari orang yang mendidikmu? Apa nak? HP-mu. Takkan jadi HP. Diambil itu HP-nya dari Sayyidina Umar, langsung terus betok jadi. Makanya hati-hati ya, gara-gara internet, gara-gara lepasnya orang tua, kurang mengontrol anak sekarang, maka jangan mikirkan itu di daerah lain, itu daerah. Anak-anak kamu, perempuan kamu menjadi intian daripada betok buaya-buaya darat. Oleh karena itu jaga. Kenapa? Insan basir, harus cerdas, harus tahu bagaimana cara mendidik. Kenapa? Karena semua yang dilakukan akan kembali kepada dirinya masing-masing. ولهذا إذا لما ينبغي أن ينتهوا على الآباء والأمهات لا يجعلوا الجهة العمياء في أبنائهم وبناتهم أنهم لا يقعوا في الخطأ. أولا استعمال الجوال للأطفال من أكبر الأخطاءات علميا. الآن صار كثير من الأمهات تبغى تدلع ابنها تعطيه الجوال يلعب به. هذا يسبب أشعة تأتي في المخ وفي العين وفي السمع، يجعل الولد بليد، يجعل الولد تأتي أحيانا بعض الحالات التي ربما أشعة تغزو دماغه فيأتيه شلل الأطفال. فإعطاء الأطفال الجوالات هذا خطأ فاحش.
ثم إنه من كان يحتاج إلى الجوال تدرجوا معه، لا تعطيه كل الجوالات، في جوال لا يدخل في الإنترنت، في الاستعمال عند الحاجة أعطيته الجوال يسأل عنه. ممكن تعطيه المواقع الطيبة يسأل عنها، عنده نبوي في هذا وفاء، عنده هذه المواقع الطيبة يستفيد منها، اشكره، قل له تمام هذا عمل مشكور عليه، حذره من الخطأ، لأنه كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. فأنذر وحذر، ولأن الله قد حملنا هذه الأمانة نحن أبنائنا، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا فلنتق الله في أبنائنا وبناتنا وننصح ونظهر المعايب والأمور التي يخطأ فيها الناس حتى لا يقعوا فيها ويكونوا على بينة من أمرهم. Nah, beliau mengatakan bahasanya makanya orang tua juga harus terjun kepada anaknya, mendekati anaknya untuk ngecek, ya, cek HP-nya itu, supaya gimana caranya supaya anak ini nggak kesehariannya nggak pernah main HP di tempat yang sekiranya lepas dari pengawasan orang tua. Itu bibit awalnya, itu pintu pertamanya. Terutama kesalahan terbesar yang dilakukan oleh orang tua adalah apa? Yaitu adalah mulai mencekoki anaknya mulai kecil, dimanjakan dengan yang namanya HP. Mulai kecil, anak mulai kecil, mulai bisa jalan sedikit, nangis, nggak digendong, ibunya sibuk, dikasih HP. Sekarang kita lihat, anak-anak kecil sekarang dengan HP, sampai mereka ini sampai ke derajat gara-gara HP, melihat HP, mendengarkan apa yang di HP, sampai anak-anak sekarang ini terkena penyakit yang namanya kebodohan, nggak bisa cerdas otaknya. Kenapa? Karena setiap hari yang dilihat cuma HP toh. Bahkan sekarang kata beliau, anak-anak sekarang anak kecil itu kalau sudah nggak ada internet, sampai mereka itu punya amarah-marah kayak orang gila. Bahkan ada penyakit sampai ada yang kena stroke, ataupun tangannya nggak bisa gerak, atau otaknya mati separuh. Kenapa? Karena sebab HP. Oleh karena itu, di sini orang tua harus mengerti dengan apa yang terjadi di zaman ini. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya memperingatkan kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita dilihat, apa perlunya? Oh sekolah, oke. Di sekolah katanya perlu internet, jangan langsung dikasih. Kapan perlunya? Jam sekolahnya jam berapa? Oh dipakainya dari jam 9 sampai jam 11. Habis itu ditaruh, bukan dilepas setelah itu. Kenapa? Karena mereka akan terkecoh dengan apa yang ada di internet, sehingga mereka belajarnya sedikit tapi ngelihat yang lainnya lebih banyak. Dan juga kata beliau, kalian terima kasih kepada Habib Hasan yang mewarnai internet ini dengan adanya aplikasi-aplikasi yang baik, film-film yang baik, sehingga kalau anak-anak kita melihat Al-Wafa TV mulai download, kita angkat, kita puji, kita kasih semangat, oh bagus, nyaman, selamat berpotil, bagus, dipuji, dikasih semangat. Kenapa? Supaya mereka besar. Dan juga kita lihat aplikasi apa dia? Enggak bu, ini TikTok. Makanya kata beliau, kita terkadang harus mengenal. Sampian pak, kau kenal ke TikTok, kau tahu ke TikTok, kau naik. Jadi pak ibu lebih salah dari anak. Kenapa? Kita cuma pengen tahu apa sih TikTok. Tanya ke orang. TikTok itu apa? Isinya itu apa? Untuk apa? Supaya kita terjaga. Kalau anak kok buka TikTok, berarti oh YouTube, oh dia. Aplikasi ini di dalamnya apa? Kenapa? Kita mengetahui daripada sebuah kejelekan, bukan supaya kita ingin melakukannya, tapi supaya kita menjaga, supaya tidak terseret daripada kejelekan tersebut. Oleh karena itu, orang-orang tua harus pintar menjaga anak-anaknya, khususnya masalah internet dan aplikasi-aplikasi sekarang, supaya anak-anak kita tidak terseret kepada zaman tersebut. وما يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه إلى الله بأصحاب صاحب الحول سيد الشيخ الفخر الرضا بن سالم، ومن ذكر من أولياء من كانوا في هذه البلدة حين محمد بن عبد الأحبار وأمثاله من الرجال الكبار يترددوا على هذا المسجد ويترددوا على هذه البلدة، وبالصالحين أجمعين. نسأل الله بوجهتهم عند الله أن يحفظ أبنائنا وبناتنا
Kita minta kepada Allah, kepada mereka aulia yang ada di daerah ini, aulia yang pernah menginjakkan di kota yang penuh barokah ini, yang mengataksis daripada masjid ini, dan para aulia yang ada di kota ini. Kita minta, kita sebentar lagi akan bertawajuh kepada Allah, meminta kepada Allah wasilah daripada mereka, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anak cucu yang soleh-solehah, Tuhan memperbaiki daripada keturunan kita. لأنه لا عاصم من أمره إلا من حفظه المولى جل في علاه. فنتوجه إلى الله بوجهات من الله يحفظنا ويحفظ أبنائنا وأبناء المسلمين ومحلنا في أرض فلسطين. من إخواننا الذين يذبحون يقتلون أطفال نساء أرامل هدمت بيوتهم، هدمت مساجدهم، هدمت مدارسهم، وعذبوا وأوذوا وقطعت أطرافهم، من مات وكثير مات شهيدا من أطفال ونساء وعزل. ليس من يفرج عن كربهم إلا الله جل في علاه. ونتوجه إلى الله باللطف للمسلمين أجمعين، ونتوجه إلى الله بأن يرحم المسلمين أجمعين. Kita sebentar lagi akan meminta kepada Allah, bertawasul, meminta kepada Allah lewat mereka, orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki ikatan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar, hanya Allah yang bisa memberikan daripada hidayah, hanya Allah yang bisa memperbaiki daripada keturunan kita. Dan kita minta kepada Allah kelembutannya, kasih sayangnya, pertolongannya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka diserang, rumahnya dihancurkan, anak-anaknya dibunuh, wanita-wanita mereka dibunuh, disembelih, rumah mereka dihancurkan semuanya. Nggak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di malam yang mulia ini, berkat mereka para aulia yang pernah berada di daerah ini, kita akan bertawajuh kepada Allah untuk memberikan kelembutannya kepada muslimin yang ada di daerah ini dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan semua yang ada di dunia ini. فإنما هو في واقع الحال ما ذكرنا عموما من الابتلاءات والامتحانات والحروب، وحتى وسائل هذه الحرب الباردة، وسائل الإنترنت ومصائب هذه كلها جاءت من عندهم، من ذكرهم الله في سورة البينة هم من شرار الخلق، كما قال وإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البلاء كله جاء من هؤلاء بشر البرية، أنهم يدعوا أنهم على الكتاب أو غير، وأغلبهم مشركين. أغلب من يكون على ظهر الأرض من غير المسلمين هم أهل الإلحاد، وهؤلاء يدعون أنهم أهل الكتاب يهود النصارى الله يخبر عنهم هم شر البرية، ولا دافع لضرهم إلا من خلق، وهو الذي يمكر بمن يمكر بالمسلمين والمؤمنين كما قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونطلب من الله أن يرفع مدد الإمهال عنهم، لأنهم قالوا هم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم وإذا. نتوجه إلى الله بالصالحين من العباد أن يفرج الله عن جميع البلاد والعباد من المسلمين في جميع البلدان. Kita jangan lupa bahwasanya semua internet dan juga kekacauan yang ada di anak-anak muda ini semua kembalinya kepada mereka, orang-orang kafir. Mereka yang nyerang daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini semua adalah kerjaan mereka. Dan kalian harus tahu, mereka orang-orang kafir yang mengaku bahwasanya ahli kitab ini, mereka adalah paling jelek-jeleknya manusia. Mereka adalah sejelek-jeleknya manusia. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menghentikan mereka. Hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, kata beliau, kita akan memohon kepada Allah. Dan daripada barokah, daripada keagungan, daripada aulia-aulia yang ada di daerah ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memudahkan kepada kita semua, memberikan kelembutannya kepada kita dan saudara-saudara kita semuanya. يتوجه إلى الله بهذا التوجه الذي توجه بهذه المعرفة من أن ينفعنا الله ببركات الصالحين أجمعين، وعلى الحضور وعلى الحضرة أن يحركوا هذا المجلس بهذه النشيدة وهذه الدعوات، لعل الله يعجل بالإجابات. Kata beliau, ayo kita sebentar lagi bertawajuh
kita akan bertawajuh kepada tawajuh. Kita bermohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sering dilantunkan oleh para wali, para aulia. Oleh karena itu, ayo kita gemparkan masjid ini dengan suara seruan kita. Semuanya ikut, semuanya yang semangat, semuanya keluarkan dari hatinya, bertawajuh, mengikuti tawajuh beliau, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dan keberkahan serta pemberiannya kepada kita. نسأل الله ينفعنا بوداعة سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم. Mudah-mudahan